الرحمن الرحیم۔ نبی کی رحلت کے بعد، سرکار کے وصال کے بعد ایک مسافر مدینے میں داخل ہوا، دور حضرت ابوبکر کا ہے، اور اس نے آ کر کہا کہ میں فلاں سفر میں نبی کے ساتھ تھا، میں نے نبی کو کھجوریں کھلائیں، اپنے پلے سے میں نے نبی کو کھجوریں کھلائیں۔ انہوں نے فرمایا جب مدینے آؤ گے تو میں بھی اپنے ہاتھ سے تمہیں کھجوریں دوں گا، میں آیا ہوں، مجھے کھجوریں چاہیے۔ حضرت ابوبکر نے فوراً آواز دی علی کو بلاؤ۔ تھکے نہیں میری باتوں سے بھائی؟ مولا علی تشریف لائے، یا علی نبی نے اس سے وعدہ کیا تھا اسے کھجوریں دے دیں۔ مولا علی نے کھجوریں دے دی، 3 مشت کھجوریں اسے دے دی۔ تو وہاں بیٹھے ہوئے ایک صحابی محترم نے کہا کہ یا ابوبکر یہ کام تو آپ بھی کر سکتے تھے۔ فرمایا جب میں ہجرت کی رات غار میں نبی کے ساتھ تھا تو ساری رات یا اللہ کی بات ہو رہی تھی یا علی کی۔ بھائی تھکے نہیں مجھے کچھ کہنا ہے۔ اور جو نبی نے مجھ سے علی کی باتیں کی ہیں ان میں ایک بات یہ کی ان کفایا و کفا علی فی العدل سوا، مجھ مصطفیٰ کا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدالت میں ایک جیسا ہے۔ صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر۔ احترام سب کا رہے، جس کی جو محنت ہے اس کا خیال رکھنا اور ان کا احترام کرنا۔ ایک اور احسان حضرت ابوبکر کا آپ کو سنا دوں، 2-4 ہی بسم اللہ کہہ رہے ہیں، کیا کروں۔ سورہ مبارکہ نور نازل ہوا، آیت نمبر 36، تھک تو نہیں رہے؟ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ وَيُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ ان گھروں کو اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کا حکم ہے ان گھروں کو تعمیر کرو جن گھروں میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اور جن گھروں میں اللہ کی تسبیح صبح و شام کی جاتی ہے۔ آیت نازل ہوئی ان گھروں کو تعمیر کرو جن گھروں میں فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، مناؤ ان گھروں کو، مرمت کرو ان گھر کی، تعمیر کرو ان گھروں کو جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، صبح شام اس کی تسبیح ہوتی ہے۔ آیت نازل ہوئی، اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کس کے گھر ہیں جنہیں بنانے کا حکم اللہ نے دیا ہے؟ فرمایا بیوت الانبیاء، وہ انبیاء کے گھر ہیں۔ سوال ہوا، جواب ہو گیا، بات مکمل، مگر جس کی جو مہربانی ہو وہ یاد رکھنی چاہیے۔ برابر سے حضرت ابوبکر کی آواز آئی، ھذا المکان منہا، یہ علی و بطول کا گھر ان میں سے ہے۔ بھائی تھکے نہیں تو میں ایک جملہ کہوں کہ حضرت کے ذہن میں یہ گھر ان میں سے تھا، تبھی تو سوال بنا۔ سوال ہی جب کر رہے ہیں نا، جب حضرت کے ذہن میں تھا کہ یہ گھر ان گھروں میں سے ہے، جیسے ہی کہا نا حضرت ابوبکر نے یہ مکان علی و بطول کے گھر کی طرف، یہ مکان ان گھروں میں سے ہے، بیوت الانبیاء، انبیاء کے گھر، میرے مولا نبی نے بے ساختہ فرمایا نعم من افضلها، یہ ان سب سے افضل ہے۔ بھائی ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، جب گھر ان گھروں سے افضل ہے تو اس گھر میں رہنے والے ان سے افضل کیسے نہیں ہوں؟ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ مجھے خوشی ہوئی پچھلے دنوں جناب مولانا مفتی اسلام آباد والے حنیف قریشی صاحب، جناب مولانا مفتی حنیف قریشی صاحب نے پچھلے دنوں ایک خطاب کے درمیان وہ حدیث سنا ڈالی، من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ۔ بھائی ایسے نہیں، فضائل سننے کو ہے، فضائل سننے کا ایک مزاج ہوتا ہے، کم سے کم اللہ کی تسبیح ضرور پڑھتے رہیے۔ سبحان اللہ، اللہ کی تسبیح ہے، مجھے کچھ نہیں کہہ رہے آپ۔
من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ، جو چاہتا ہے حضرت آدم کو ان کے علم میں دیکھے، وَإِلَى نُوحَ فِي حِلْمِهِ، اور جو چاہتا ہے کہ حضرت نوح کو دیکھے کہ ان کا حلم کیسا تھا، وَإِلَى إِبْرَاهِيمَ فِي خُلْعَتِهِ، اور جو چاہتا ہے کہ دیکھے ابراہیم کی خلعت کیسی تھی، وَإِلَى يُوسُفَ فِي جَمَالِهِ، جو یوسف کو ان کے جمال میں دیکھنا چاہتا ہے، اور پھر فوراً فرمایا فَلْيَنظُرْ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وہ اکیلے علی کو دیکھ لے، نبیوں کو دیکھنے کا ثواب ہو جائے گا۔ جو نبیوں کو دیکھنے کا ثواب چاہتا ہے اسے علی کو دیکھنا ہوگا۔ صحابہ کرام کی ذہانت پر قربان، ایک صحابی محترم کی آواز آئی کہ جو علی کو دیکھ نہ پائے وہ کیا کرے؟ ہمارے اوپر احسان کیا، ہم نہیں ہیں نا اس زمانے میں، جی سرکار تو فرمانے جو علی کو دیکھے اسے نبیوں کے دیکھنے کا ثواب، تو ہم تو نہیں ہیں اس زمانے میں جو مولا علی کو دیکھیں۔ مکاشفہ، مشاہدہ، جی کشف کی کیفیت، مولا آئے ہیں دکھا کر زیارت کرا کے چلے گئے، تو وہ تو بھائی اولیاء الہی کا ہی کام رہ گیا، ہم غریب کہاں جائیں۔ فرمایا یا رسول اللہ جو علی کو دیکھ نہ پائے وہ کیا کرے؟ فرمایا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے۔ پھر ایک اور محترم صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم پہ احسان کیا، اور وہ جانتے تھے کہ علی کا ذکر کرنا کتنا بڑا نہیں، اس کا نقصان کتنا ہوگا، جانیں جائیں گی، لوگوں کو مارا جائے گا، بیٹھکوں سے اٹھایا جائے گا، عدالتوں سے نکالا جائے گا، علی کا نام لینے پہ سزائیں ملیں گی۔ تو انہوں نے ہم پہ احسان کیا اور کہا کہ اگر کوئی ذکر علی بھی نہ کر پائے تو فرمایا حب علی عبادہ، بھائی مجھے برداشت کر لیجئے تھوڑا سا اور، علی کی محبت اللہ کی عبادت۔ کوئی مجلس ایسی نہیں ہونی چاہیے، نبی کی آرزو بتا رہا ہوں، سرکار کی آرزو ہے تمہاری کوئی نشست ایسی نہ ہو جس میں میرے علی کی بات نہ ہو۔ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دیا کرو۔ مجھے تھوڑا سا سندھیوں سے قدرے زیادہ پیار ہے، اس لیے کہ سندھ کی ثقافت میں ہے جب وہ آپس میں ملتے ہیں تو سلام کے بعد یا علی مدد بھی بولتے ہیں، اور وہ یا علی، بھائی بس میرے پاس کم ہے مگر عقیدتیں تو ان کی بھی بہت ہے نا، تو یہ تو ایسے ہی کریں گے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ آگے بڑھوں، دیکھیے ہر چیز کی تین تصویریں فرضی ہیں اور ایک تصویر حقیقی ہے۔ مثلا ایک تصویر کو کہتے ہیں صورت، اور تصویر، ایک صورت کو کہتے ہیں صورت لفظی، ایک صورت کو کہتے ہیں صورت کتبی، ایک صورت کو کہتے ہیں صورت ذہنی، اور ایک صورت کو کہتے ہیں صورت حقیقی۔ چاروں صورتیں ہیں مگر ایک حقیقی ہے، تین تصوراتی ہیں، فرضی ہیں۔ جی خانہ کعبہ لکھتے رہیں، کاغذ بھر ڈالیے آپ، کعبہ کعبہ کعبہ، یہ کتبی ہے مگر عمرہ نہیں ہوگا، حج نہیں ہو پائے گا لکھنے سے، کعبہ لکھنے سے۔ مکہ مکہ لکھتے رہیے، نہیں ہوگا حج، سوچتے رہیے کعبہ کعبہ، حج نہیں ہوگا، بولتے رہیے کعبہ کعبہ، حج نہیں ہوگا۔ صورت حقیقی اپنانا پڑے گی، جانا پڑے گا، کعبے کے گرد طواف کرنا ہوگا، تب جا کے عمرہ مکمل ہوگا، حج مکمل ہوگا۔ قربان جائیں علی پر، علی علی بولے عبادت، علی علی لکھے عبادت، علی علی سوچے عبادت، علی کا دیدار کر لیں عبادت۔ اللہ چاہتا ہے میرے علی کی بات ہو۔